گرا اور اس کا کیا ہے انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ابو الفتح جلال الدین محمد اکبر، یہ کیا ہے بیٹل آف سرہند میں ہمایوں کے اگینسٹ سکندر شاہ سوری یہ ہمایوں کے اگینسٹ میں تھا۔ ہمایوں کے بعد اس کا بیٹا ابو الفتح جلال الدین محمد اکبر، جو ہندوستان کی تاریخ کا ایک بڑا رولر شمار ہوتا ہے، خاص طور سے مغلیہ حکومت کا، جس نے تقریباً 50 سال حکومت کی ہے اور ہندوستان میں مغلیہ حکومت کو کیا ہے بہت زیادہ مضبوط کیا ہے۔ تو یہ گریٹ مغل امپرر مانا جاتا ہے۔ اس کی پیدائش 1542 میں ہوئی امرکوٹ میں، ٹھیک، امرکوٹ یہ پاکستان میں پڑتا ہے اس وقت، تو وہاں پر ہوئی تھی۔ اور اس کا انتقال 1605 آگرہ میں ہوا، اور سکندرہ میں کیا ہے اس کی قبر ہے۔ اس نے اپنے آپ کو یا ان کی جو ایک طرح سے بادشاہت کو جو کلیم کیا تھا وہ کون تھے؟ بیرم خان۔ جب ہمایوں کا انتقال ہوا تو ہمایوں کے انتقال کے بعد اکبر جو اس وقت کیپٹل میں نہیں تھا، وہ کہیں باہر تھا، بیرم خان اس وقت تھے۔ بیرم خان نے کیا ہے فوراً اکبر کے نام کا کیا ہے وہ کروایا، اکبر کی ایک طرح سے بیعت لی، اور پھر اکبر اس وقت کافی چھوٹے تھے، 11 سال یا 12 سال کے تھے، کہیں پر 14 سال بھی آتا ہے۔ تو بیرم خان نے ایک طرح سے سنبھالا، اور پھر جب تھوڑا سا اکبر سمجھدار ہوئے تو انہوں نے بیرم خان کو ہی کیا نپٹوا دیا۔ بیرم خان جو ہے انہوں نے سیکنڈ بیٹل آف پانی پت، اس میں کیا ہے بہت اہم رول پلے کیا۔ یہ اکبر کے دور میں ہوئی۔ اکبر کے دور میں جو سوری خاندان کے کچھ ونشج لوگ تھے، ان لوگوں نے کیا ہے دوبارہ آگرہ کو کیپچر کر لیا تھا، اور دلہی پر بھی کیا وہ لوگ نظر جمائے تھے۔ اس وقت بیرم خان نے کیا ہے جنگ کی تھی سوریوں کے خلاف، اور یہ پانی پت کی جنگ ہوئی، جس کو سیکنڈ بیٹل آف پانی پت کہا جاتا ہے 1556 میں۔ اور اس کو جو لیڈ کرنے والا تھا وہ تھا ہیمو بقال۔ یہ ایک طرح سے اکبر کے یا بیرم خان کے اگینسٹ تھا، اور اس میں بیرم خان نے ان لوگوں کو شکست دی اور حکومت کو کیا ہے مغلیہ حکومت کو مضبوط کیا، اور جو خطرات تھے ان کو کیا ہے ختم کیا۔ لیکن پھر 4 سال کے بعد 1560 میں بیرم خان کو ڈپوز کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ بیرم خان کے اگینسٹ جو دربار میں کچھ لوگ تھے جو بیرم خان سے جیلسی کرنے لگے تھے، حسد کرنے لگے تھے، اس لیے کہ بیرم خان کو بہت زیادہ اکبر مانتا تھا، ان کو اپنے فادر کی طرح، والد کی طرح مانتا تھا۔ بیرم خان نے ان کی پرورش کی تھی، تعلیم و تربیت کی تھی، لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ ان کو جو ہے زیادہ مانا جا رہا ہے، زیادہ قریب رکھا جا رہا ہے، زیادہ ان کو جو نوازشات ہو رہی ہیں ان کے ساتھ، تو لوگوں نے حسد جلن میں اس کے خلاف جو ہے اکبر کو بھڑکایا کہ وہ جو ہے پاور حاصل کر رہا ہے، وہ آپ کو جو ہے ہٹا سکتا ہے، اس طریقے سے جو چلتا ہے۔ تو اکبر نے کیا ہے ان کو حج پہ بھیج دیا، بعض لوگ کہتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کسی طرف اٹیک کے لیے یا ملٹری لے کے بھیجا، اور راستے میں کیا ہے ان کو ختم کروا دیا۔ تو بیرم خان کیا ہے اس طریقے سے ان کا خاتمہ ہو گیا۔ پھر اکبر نے جو ہے چتور گڑھ کا جو قلعہ ہے راجپوتوں کا تھا میواڑ میں، اس کو جو ہے فتح کیا 1567 میں 1567 میں، اور کشمیر کو کیا ہے اپنی حکومت کا حصہ بنایا 1586 میں، اور باقاعدہ اکبر خود وہ جو ہے 1589 میں کشمیر گئے، وہاں پر جو یعقوب شاہی حکومت تھی ان سے کیا ہے تابع داری اور فرمانبرداری کا ایک طرح سے وعدہ لینے۔ اسی طرح اس وقت جو صفوی شہزادہ تھا رستم مرزا، اس کو کیا ہے پناہ دی تھی اکبر نے، وہاں پر بھی کیا ہے حالات خراب تھے تو وہ بھاگ کے آیا، تو اکبر نے کیا اس کو 1593 میں پناہ دی تھی۔ اکبر کا دربار 9 رتنوں سے مشہور ہے۔ 9 اس کے دربار میں کچھ وزیر تھے جن کو 9 رتن کہا جاتا تھا، جو الگ الگ ڈپارٹمنٹ سے منسلک تھے، جڑے ہوئے تھے، اور انہی سے کیا ہے اکبر ہر معاملے میں فیصلہ لیتا تھا۔ ان کے دربار میں ہر وقت اکبر کے دربار میں یہ لوگ ہر وقت موجود ہوتے تھے، اور اکبر کو کوئی بھی بڑا فیصلہ لینا ہوتا تو ان 9 رتنوں کے درمیان کیا ہے وہ مشورہ کرتا تھا۔ تو اس میں پہلا ایک نام ہے راجہ بیربل، جس کا اصل نام ہے مہیش داس، ٹھیک، یہ ایک ہندو راجہ تھا راجہ بیربل۔ یہ فورن افیئرس
دیکھتا تھا، یعنی فورن منسٹر تھا یہ۔ دوسرا بڑا نام ہے ابو الفضل، جو گرانڈ وزیر تھا، یا کہہ رہے بڑا وزیر ابو الفضل تھا اکبر کا۔ تیسرا ہے راجہ ٹوڈرمل، راجہ ٹوڈرمل یہ فائنینس منسٹر تھا، جو کہ آج کل ہمارے ہندوستان میں نرملا سیتا رمن جو عہدہ سنبھال رہی ہیں، وہی عہدہ راجہ ٹوڈرمل سنبھال رہے تھے، اور مشرف دیوان تھے، اسی طرح وکیل السلطنت تھے۔ تو یہ سب عہدے کیا ہے، راجہ ٹوڈرمل کے ذمے تھے۔ پھر تھے فیضی، فیضی یہ ایجوکیشن منسٹر تھے۔ ابو الفضل اور ابو الفیضی اب یہ دونوں کیا بھائی تھے، تو فیضی ایجوکیشن منسٹر تھے۔ اور ایک اور بڑے اسکالر تھے یا نورتنوں میں جو تھے، وہ عبد الرحیم خان خانہ، عبد الرحیم خان خانہ یہ ڈیفنس منسٹر تھے۔ ملا دو پیازا یہ ہوم منسٹر تھے۔ فقیر ضیاء الدین، فقیر ضیاء الدین یہ ریلیجس منسٹر تھے۔ تان سین یہ کلچر اور ایک طرح سے میوزک وغیرہ کے منسٹر تھے۔ تان سین کے بارے میں آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا، ان کے راگ وغیرہ اور ان کے دو دوہے بھی شاید مشہور ہیں، تان سین۔ تو یہ بھی اسی کے نورتنوں میں سے تھے، یہ منسٹر تھے، کلچرل منسٹر، اور ایک طرح سے میوزک وغیرہ کا ڈپارٹمنٹ یہ دیکھتے تھے۔ اور ایک آخری تھے راجہ مان سنگھ، راجہ مان سنگھ یہ جو ہے مغل آرمی کے چیف تھے، ٹھیک، مغل آرمی کے چیف کون تھے، راجہ مان سنگھ۔ اب اس میں کیا ہے، آپ دیکھیں گے آدھے سے زیادہ لوگ کیا ہے، نان مسلم ہے، غیر مسلم ہے، 3 آئی تھنک صرف مسلمان ہے، باقی سب نان مسلم ہے نورتنوں میں۔ تو یہ ہندوستان میں اکبر نے ایک طرح سے شروع کیا تھا کہ اپنے دربار میں جو پوزیشن ہوتی ہے، جو عہدے ہوتے ہیں، وہ کیا ہے غیر مسلموں کو دینا شروع کیا۔ اس سے جو غیر مسلم رعایا تھی ان کی طرف سے جو بغاوت ہو سکتی تھی اس کا خاتمہ ہو گیا، اس لیے کہ اب جب ایک غیر مسلم کو ہی اس عہدے پر کیا ہے، جو بڑا لیڈر تھا ان کا، اسی کو کیا ہے ایک بڑا عہدہ دے دیا، تو اب عوام کیا ہے بغاوت نہیں کرے گی، اس کے خلاف نہیں جائے گی، اس لیے کہ ان کا ہی آدمی کیا ہے وہ ذمہ داری سنبھال رہا ہے۔ اب آتے ہیں اکبر کا ایڈمنسٹریشن۔ اکبر کا ایڈمنسٹریشن میں جو ریوینیو تھا، ریوینیو ڈپارٹمنٹ جو ریوینیو دیکھتا تھا، وہ تھا وہ جو ہے وزیر دیکھتا تھا، یعنی وزیر کی ذمہ داری تھی ریوینیو وغیرہ پر نظر رکھنا۔ اور ملٹری جو ہے اس کو جو دیکھ بھال کرتا تھا، جو ذمہ دار ہوتا تھا، اس کو میر بخشی کہا جاتا تھا۔ میر بخشی کی ذمہ داری ملٹری کو دیکھنا۔ اور اسی طرح اکبر کے دور میں ایک نیا طریقہ آیا منصب داری کا، نیا سسٹم تھا یہ ملٹری ایڈمنسٹریشن کو آسان بنانے کے لیے اس نے جو ہے انٹروڈیوس کرایا تھا منصب داری سسٹم۔ یہ منصب داری سسٹم یہ تھا، اس میں ہر لیول پہ کیا ہے ایک وہ تھا، جیسے 10 منصب، 20 منصب، 50 منصب، 100، 1000، یعنی چھوٹے لیول سے شروع ہوتا تھا کہ اگر کوئی چھوٹا مطلب ذمہ دار ہے، وہ جو ہے 10 منصب کا ہے، مطلب وہ 10 سپاہی رکھ سکتا ہے، ٹھیک، وہ 10 سپاہی کا مالک ہے۔ اس سے اوپر کیا ہوگا، 20 ہوگا یا 50 ہوگا یا 100 ہوگا، 1000 ہوگا۔ تو بڑا ہوتا تھا وہ 1000 رکھتا تھا، 1000 منصب اس کو بولا جاتا تھا، یا کوئی ٹرم ہوتی تھی، تو وہ جو ہے 1000 فوجی رکھ سکتا تھا۔ اس سے نیچے جو ہوتا تھا وہ 100 رکھ سکتا تھا یا 500 رکھ سکتا تھا۔ اس طریقے سے الگ الگ ڈیوائڈ ہوتے تھے پوری ملٹری جو ہے۔ تو منصب داری سسٹم اس کو انٹروڈیوس کیا تھا اکبر نے۔ اسی طرح جو شاہی گھرانے میں اخراجات ہوتے تھے، جو خرچے ہوتے تھے، جو سامان وغیرہ ہوتا تھا، اس کی دیکھ بھال کرنے والا کون ہوتا تھا، میر سامان، میر سامان۔ اور جوڈیشری جو ہے وہ قاضی القضات دیکھتا تھا، قاضی القضات کی ذمہ داری ہوتی تھی جوڈیشری کی۔ اسی طرح اس نے اپنے دور میں ایک نیا ٹیکس انٹروڈیوس کرایا تھا، دشہلہ یا ضبطی ٹیکس، دشہلہ یا ضبطی ٹیکس۔ یہ ٹیکس جو ہے 10 سال میں جو پروڈکشن ہوتا تھا ایگریکلچر کا یا جس کا بھی، تو اس کا جو ہے ایوریج لگا کے اس کا 3% کیا ہے لیا جاتا تھا، ٹھیک، 10 سال میں جو بھی ہوتا تھا پیداوار،
اس کا جو 3% لیا جاتا ہے جس کو دشہرہ یا ضبطی ٹیکس بولا جاتا تھا. اور اسی طرح اکبر کے بارے میں کہا جاتا ہے اس نے ایرانین، انڈین، سینٹرل ایشین، یہ سب جو ٹریڈیشن تھا اس کو جو ہے کمبائن کر کے ایک نیا کلچر ڈیولپ کرنے کی پہل بھی کی تھی، جس کو نام دیا جاتا ہے دین الہی. اکبر نے جو ہے آگرہ کو اپنا کیپٹل بنایا 1573 تک. پھر اس کے بعد فتح پور سیکری جب قائم ہو گیا تو اپنا کیپٹل اس نے فتح پور سیکری شفٹ کر دیا. پھر اس کو پتہ نہیں کیا دماغ میں آیا، اس نے لاہور کو جو ہے 1585 میں اپنا کیپٹل بنایا. پھر اس کو لگا کہ نہیں، یہاں سے جو ہے ہندوستان پہ صحیح حکومت نہیں ہو سکتی، تو پھر اس نے دوبارہ جو ہے 1599 میں آگرہ کو اپنا کیپٹل بنایا. یعنی 4 مرتبہ اس نے کیپٹل شفٹ کیا. پہلے آگرہ رکھا، پھر آگرہ کے بعد وہ جب فتح پور سیکری اس نے جو اسٹیبلش کیا تو اس کو بنا دیا. پھر لاہور شفٹ کر دیا کہ لاہور سے کیا ہے زیادہ صحیح طریقے سے قابو کیا جا سکتا ہے. پھر اس کو لگا کہ نہیں، آگرہ ہی صحیح، تو پھر دوبارہ 1599 میں آگرہ اس نے واپس کیپٹل شفٹ کر دیا. ریلیجس پالیسی کی بات کی جائے تو اس نے جو ہے ہندوستان میں ایک طرح سے یکجہتی کی فضا قائم کرنے کی کوشش کی، تمام مذاہب کے ساتھ ٹولرنس اور ہارمنی بنانے کی کوشش کی کہ ہر کوئی کیا مل جل کر رہے، کوئی بھی کسی کے خلاف ایکسٹریمسٹ نہ بنے، ہر کوئی جو ہے اپنے مذہب پر آسانی سے عمل کر سکے. تو اس کے لیے اس نے ایک بلڈنگ بنوائی تھی جس کا نام تھا عبادت خانہ. اور اس میں کیا ہے وہ مختلف مذاہب کے لوگوں سے ڈیبیٹ کرتا تھا. ٹھیک، عبادت خانہ یہ فتح پور سیکری میں 1575 میں اس نے بنوائی تھی. اور اس میں جو ہے مختلف مذاہب کے لوگ کو وہ بیٹھائے کہ ان سے کیا ڈیبیٹ کرواتا تھا، ان سے گفتگو کرواتا تھا. اسی طرح اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے دین الہی کیا ہے قائم کیا، ڈیوائن ریلیجن، دین الہی. اور یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس کے دربار میں جو لوگ تھے، خاص طور سے جو مسلمان منسٹر تھے، وزیر تھے، وہ جو ہے اس کو ہر کوئی اپنے مفاد کے حساب سے اس کو بتاتا تھا، تو وہ پریشان ہو گیا کہ کیا صحیح کیا غلط. ٹھیک. اور دوسرے کہ کچھ لوگوں نے اس کو دماغ میں یہ ڈالنا شروع کر دیا کہ ہر 1000 سال پہ کیا ہے کوئی نہ کوئی مجدد پیدا ہوتا ہے نا، جو ریفائن کرتا ہے مذہب کو، جو مذہب میں خرابی آ گئی ہو. تو آپ جو ہے بالکل آپ کا پیریڈ جو ہے وہ 1000 سال پورا ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کیا ہے مجدد ہیں، آپ کیا ہے ریفائن کریں گے. تو یہ سب چیزیں جب لوگوں نے اس کے ذہن میں ڈالی تو اس نے کیا ہے پھر ایک کہا جاتا ہے کہ دین الہی کو کیا ہے انٹروڈیوس کروایا. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہنا غلط ہے کہ اس نے جو انٹروڈیوس کروایا، بس اس نے کیا ہے ایک ہارمنی اور ٹولرنس کا ایک پہلو اپنایا تھا، جو کہ لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ اس نے ایک دین الہی انٹروڈیوس کروایا ہے. تو خیر آپ دونوں ذہن میں رکھیں. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اس نے جو ہے دین الہی انٹروڈیوس کیا تھا، پروکلیم کیا تھا، تو وہ لوگ بتاتے ہیں کہ 1582 میں کیا اس نے یہ چیز کی تھی. وہ جو ہے بہت سے مذاہب کو ایسیمیلیٹ کرنا اور کمبائن کرنا چاہتا تھا. اسی طرح اس نے کچھ اچھے قدم اٹھائے کہ جو ستی پرتھا ایک چلی آ رہی تھی ہندوستان میں، کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے تو اس عورت کو کیا ہے اس کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا، اس پر اس نے پابندی لگائی. اسی طرح اینیملس کلنگ پر بھی کیا اس نے خاص طور سے یہ جو گو ماتا ہوتی ہے اس پر کیا ہے طرح سے پابندی لگائی. ری میرج کا کانسیپٹ اس نے دیا کہ ہندو کے یہاں ری میرج کا کانسیپٹ نہیں تھا، اگر ایک مرتبہ شادی کر لی تو نہ طلاق ہو سکتی ہے اور نہ دوبارہ وہ عورت نکاح کر سکتی ہے کسی سے، تو اس نے کیا اس کو الاؤ کیا. اور اسی طرح جو شادی کی ایج ہوتی ہے وہ بھی اس نے سیٹ کیا. پہلے کیا ہوتا تھا، لوگ بچوں کی شادیاں کر دیتے تھے، مندروں میں کیا ہے مندروں سے شادی کر دیتے تھے، بھگوانوں سے شادی کر دیتے تھے. تو اس نے سب چیزوں پر پابندی لگائی اور شادی کی ایج کیا ہے فکس کی. اسی طرح اس کا جو ایک نورتنوں کا منسٹر تھا ابو الفضل، اس نے کیا ہے اس کی ایک بایوگرافی لکھی اکبر نامہ، اور ایک جو ہے آئین اکبری. ٹھیک، اکبر نامہ اور آئین اکبری یہ ابو الفضل نے لکھی تھی. اس نے جو ہے ہندوستان میں بڑے پیمانے پر آرکیٹیکچر تعمیر کروائے ہیں. اس میں
اجمیر کا قلعہ جو اس نے 1570 میں بنوایا، 1570 میں اجمیر کا قلعہ. لاہور کا قلعہ اس نے بنوایا 1566 میں. اور اسی طرح الہ آباد کا قلعہ اس نے بنوایا 1583 میں، 1583 میں. اور آگرہ کا قلعہ اس نے بنوایا 1565 میں. 1565 میں. اور اس میں کیا دیوان خاص یہ بھی اس نے بنوایا. اسی طرح بلند دروازہ یہ فتح پور سیکری نے اس نے بنوایا تھا 1575 میں. 1575 میں بلند دروازہ یہ فتح پور سیکری میں بنوایا تھا اس نے. اور گجرات کی فتح کی یاد میں ایک طرح سے یا خوشی میں اس کو بنوایا تھا بلند دروازہ کو. آج بھی کیا ہے وہ بلند دروازہ فتح پور سیکری میں موجود ہے، اور جا کے دیکھیے بہت ہی اونچائی پہ بنا ہوا ہے وہ. اور جو آگرہ کا قلعہ ہے، آگرہ کا قلعہ یہ مغل ڈائنسٹی کا ایک طرح سے ریسیڈنس رہا 1638 تک. اور آگے چل کے آگرہ کے قلعے میں شاہجہاں نے ایک مسجد بنوائی جس کا نام ہے موتی مسجد ہے، ٹھیک، جہاں پر اورنگزیب نے اس کو قید کیا تھا، جہاں سے وہ تاج محل دیکھتا تھا. تو موتی مسجد جو بنوائی تھی شاہجہاں نے بنوائی تھی آگرہ کے قلعے میں. اس کا انتقال ہوا ڈیہائیڈریشن سے، ٹھیک، ڈیہائیڈریشن اس کو ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اکبر کا انتقال ہو گیا. سر اس بار یا اس سے پہلے کے پیپر میں انہوں نے موتی مسجد، جو موتی کیا چیز؟ مسجد ہے نا، انہوں نے اورنگزیب کے ساتھ کنسیڈر کیے ہیں. موتی مسجد دو سر ہے، اس ایک بار یا پہلے کا پیپر، اس سے پہلے کے پیپر، اس میں انہوں نے موتی مسجد جو ہے اورنگزیب کے ساتھ کنسیڈر کیے ہیں. سنیے تو میری بات، جی موتی مسجد شاہجہاں نے بھی بنوائی ہے اورنگزیب نے بھی. شاہجہاں نے بنوائی ہے آگرہ کے قلعے میں، اورنگزیب نے بنوائی ہے دلی کے قلعے میں. جی جی. ٹھیک ہے، دلی اگر آگرہ کا قلعہ آتا ہے تو شاہجہاں نے بنوائی ہے، اگر دلی کا جو ریڈ فورٹ ہے اس میں جو موتی مسجد ہے وہ اورنگزیب نے بنوائی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک مسجد اس نے بنوائی، مسجد عبد النبی، یہ چاندنی چوک میں ہے. اور 1571 کے اراؤنڈ اس نے بنوائی تھی مسجد عبد النبی. اور مانگا کا مدرسہ یہ ایک مسجد تھی جس کو بعد میں مدرسہ بنایا گیا، جو اس کی ایک طرح سے والدہ تھی جنہوں نے اس کی پرورش کی تھی، ماہم انگا، جن کا نام تھا ماہم انگا، انہوں نے بنوائی تھی یہ مسجد جس کو مانگا کی مسجد بولا جاتا تھا. اور موجودہ دنوں میں اس کا نام ہے مسجد خیر المنازل. یہ بھی چاندنی چوک میں ہے پرانی دلی میں. یہ بھی 1570 کے اراؤنڈ بنائی گئی ہے. ٹھیک، مسجد خیر المنازل یا مانگا کا مدرسہ جس کو ماہم انگا نے بنوایا تھا، جو اس کی والدہ تھی ایک طرح سے. اسی طرح ہمایوں ٹامب یہ اکبر کے دور میں بنایا گیا، اور اس کو بنوانے والی ہمایوں کی وائف بیگا بیگم، بیگا بیگم یہ ہمایوں کی وائف تھی، انہوں نے بنوایا تھا. اور ان کو جو ہے حاجی بیگم بھی کہا جاتا ہے. اور یہ ہمایوں کا ٹامب بنا ہے 1565 سے 1570 کے دوران. اور اس کو بھی جو ہے اکبر نے ایک طرح سے کمیشن کیا تھا یا حکم دیا تھا بنانے کا. اور یہ نظام الدین بستی ہے وہیں پر موجود ہے. اور ہمایوں ٹامب کو جو ہے تاج محل کا ایک طرح سے پہلا وہ کہا جاتا ہے اسٹیج. اسی کے بالکل سیم اسی طرز پہ کیا ہے تاج محل بنا ہے، اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو اسی پیٹرن پہ بنا ہے، بس فرق کیا ہے، کلر کا فرق ہے. یہ ریڈ ہے ہمایوں ٹامب اور وہ کیا ہے وائٹ ہے. باقی آپ دیکھیں گے اس میں بھی 4 مینار ہے کونے پر، اس میں اس کا بھی کیا ہے جو بناوٹ ہے، جو ڈیزائن ہے، سیم اسی طرح ہے ہمایوں ٹامب کی جیسے تاج محل کی بنائی گئی بعد میں. اسی طرح ایک مقبرہ بنا ٹیکا خان کا مقبرہ. ٹھیک، ٹیکا خان کا مقبرہ یہ بھی ہمایوں ٹامب کے قریب ہے نظام الدین میں. یہ بھی کیا ہے اکبر کے دور میں بنا. اور فتح پوری مسجد یہ بھی کیا ہے اکبر کے دور میں بنی.
1591 میں فتح پوری مسجد، یہ ایک طرح سے پہلی جامع مسجد تھی دلی میں. اس وقت تک جامع مسجد بنی نہیں تھی، اس سے پہلے جو جامع مسجد مانی جاتی تھی وہ فتح پوری مسجد مانی جاتی تھی. اور عبدالرحیم خانہ ٹوم، عبدالرحیم خانہ جو ہیں ان کا بھی ایک مقبرہ بنا ہے نظام الدین کے قریب 1598 میں. 1598 میں. اس کے بعد یہ دور تھا اکبر کا جو اس نے اتنا مطلب مضبوط اور مستحکم دور جو ہے اپنا کیا، بہت سی عمارتیں بھی بنوائی اور ایڈمنسٹریشن کو بہت مضبوط کیا. بہت سے جو علاقے الگ ہو گئے تھے ان کو کیا ہے دوبارہ مغل پارٹ کا حصہ بنایا، مغل حکومت کا حصہ بنایا. اس کے بعد جو جہانگیر تھے جن کا نام تھا نور الدین محمد سلیم جہانگیر، تو یہ کیا ہے اکبر نے بہت دعائیں کی تھی. جو وہاں کے ایک بزرگ تھے سلیم چشتی، ان سے دعا کی تھی. تو ان سے دعا کروانے پر جب یہ ان کے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی تو جو ہے اس نے اپنے پیر مرشد کے نام پہ اس کا نام رکھا سلیم. ٹھیک، سلیم نام رکھا، لیکن وہ جو ہے جہانگیر سے مشہور ہوا. اس نے ہندوستان پہ 1605 سے 1627 تک حکومت کی اور پھر اس کا انتقال ہوا. لاہور میں اس کو جو ہے دفن کیا گیا اور اس کا انتقال جو ہوا تھا وہ کشمیر میں ہوا تھا. بھمبر، کشمیر کو جگہ ہے بھمبر میں، وہاں پر ہوا تھا اور اس کو لاہور لے جا کے وہاں دفن کیا گیا جہانگیر کو. اس کی والدہ جو تھی ان کا نام تھا مریم الزمانی. جہانگیر کی والدہ کا نام مریم الزمانی تھی. بعد لوگ کہتے ہیں یہی جودھا بائی ہے. ٹھیک، اور ان کو کیا ہے ملکہ ہندوستان کہا جاتا ہے، مریم الزمانی کو. اس کے دور میں یعنی جہانگیر کے دور میں جو اس کا بیٹا تھا خسرو مرزا، اس نے بغاوت کی تھی اور اپنے فادر کو کیا ہے اس نے قید کر دیا تھا 1606 میں آگرہ فورٹ میں. لیکن بعد میں وہ نکلا اور یہ جو ہے الہ آباد آ گیا تھا. جو خسرو تھا الہ آباد آ کے یا کہیں چھپا ہوا تھا، پناہ لیے ہوئے تھا اور باغی ہو گیا تھا. تو سلیم نے کیا ہے یہاں پر آ کر اس کو جو ہے شکست دی. اس کا جو باغیوں کے ساتھ تھا اس کو باغیوں سے اس کو الگ کیا اور پھر اس کو یہاں ایک قلعہ بنوایا خسرو باغ نام سے. وہ آج بھی موجود ہے میرے گھر کے بالکل قریب میں، 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر ہے اور بہت بڑا وہ قلعہ ہے. تو وہ جو ایک طرح سے قید خانے کے طور پہ سلیم نے بنوایا تھا خسرو کے لیے، اسی وجہ سے اس کا نام خسرو باغ ہے. اسی کے دور میں یعنی جہانگیر کے دور میں ایسٹ انڈیا کمپنی کیا ہے وہ صورت میں آئی اور اس نے پرمیشن حاصل کر لی ٹریڈ کی 1618 اور 1619 میں، اور یہاں تو لوگوں نے اپنا ٹریڈ شروع کر دیا ایسٹ انڈیا کمپنی نے. شاہ عباس فرسٹ جو ہے اس سے کیا ہے نیگوسیشن بھی ہوا. سفید حکمراں ہے جو کاندھرا ہے، یہ نہیں سوری کندھارا، اس کو لے کے کیا ہے ڈسپیوٹ چل رہا تھا. تو نیگوسیشن ہوا جہانگیر اور شاہ عباس فرسٹ میں. جہانگیر نے دمن آئی لینڈ جو ہے اس کو پرتگیز سے قبضہ کر لیا، اس لیے کہ پرتگیز نے مغلیہ ایک شپ جا رہی تھی رحیمی شپ، اس پر کیا اٹیک کر دیا تھا. تو اس کی وجہ سے اس نے جو ہے آئی لینڈ پہ اٹیک کیا اور پرتگیز سے آئی لینڈ جو ہے اپنے قبضے میں لے لیا. اسی طرح بنگال جو ہے وہاں پر ایک افغانی شخص موسیٰ خان، انہوں نے حکومت قائم کر لی تھی یا بنگال پر قبضہ کر لیا تھا، تو بنگال کو قبضہ کیا 1608 میں. اسی طرح کانگڑا فورٹ، اس کو جو ہے جہانگیر نے دوبارہ قبضہ کیا 1615 سے لے کر 1620 کے دوران. ٹھیک، تو ایک ہو گیا بنگال، دوسرا ہو گیا کانگڑا فورٹ. اس کے بعد کشتاور یہ جموں کشمیر کا کوئی علاقہ ہوگا، تو اس کو بھی کیا ہے اپنے حکومت کا حصہ بنایا. اسی کے دور میں 5ویں سکھ گرو ارجن دیو ان کو کیا ہے قتل کیا گیا. اور شیخ احمد سرہندی یہ بھی اسی کے دور کے ہیں، اکبر کے دور اور جہانگیر کے دور کے ہیں. لیکن جہانگیر نے کیا ہے ان کو قید خانے میں ڈال دیا تھا، اس لیے کہ یہ اکبر کی جو پالیسیز تھی اس کے اگینسٹ لکھتے تھے، لوگوں کو جاگروک کرتے تھے، بتاتے تھے. تو
اس وجہ سے اس نے جو ہے جہانگیر نے ان کو قید میں ڈال دیا تھا، لیکن قید میں ڈالنے کے بعد اس کو لگا کہ یہ غلط ہے، لوگ کیا بغاوت کر جائیں گے، تو اس نے کیا ہے ان کو آزاد کر دیا تھا پھر۔ تو کچھ سالوں کے بعد کیا ہے 1619 میں قید میں ڈالا تھا، اور پھر 1-2 سال بعد جو ہے آزاد کر دیا تھا، اور پھر ان کا انتقال جو ہے وہیں دربار میں ہوا ہے۔ جہانگیر نے اپنی آٹو بایوگرافی لکھی جہانگیر نامہ یا تسکے جہانگیری، جہانگیر نامہ یا تسکے جہانگیری۔ تو یہ جو مغل رولر ہوتے تھے ان میں اکبر کے علاوہ جو بھی تھے سب پڑھے لکھے تھے۔ اکبر ایک ایسا تھا جو پڑھا لکھا زیادہ نہیں تھا، باقی سب پڑھے لکھے تھے۔ بابر تو بہت زیادہ پڑھا لکھا تھا، وہ شاعر بھی تھا، وہ اس کے دیوان بھی موجود ہے، اسی طرح وہ خطاط بھی تھا، خط بابری اس کی کہی جاتی ہے، وہ جو لکھتا تھا خط کیلیگرافی جو کرتا تھا تو خط بابری سے جانی جاتی ہے، بابر کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جہانگیر کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے جو ہے کئی ایک شہزادیوں سے شادی کی، اور 1611 میں اس نے مہر النساء سے شادی کی۔ مہر النساء یہ بہت کوئی خوبصورت عورت تھی اور بہت عقل مند تھی، اور انہی کو کیا ہے نور جہاں کہا جاتا ہے، نور جہاں یا نور محل، مہر النساء کو۔ اور جہانگیر نے اکبر کی جو پالیسیز تھی اس کو جو ہے کیری کیا، اس کو آگے بڑھایا، اسی وجہ سے جب شیخ احمد سرہندی نے اس کے خلاف لکھنا شروع کیا تو اس کو قید میں ڈال دیا تھا۔ جہانگیر کی جو شہرت ہے وہ مائنر آرٹ اور پینٹنگ کی وجہ سے، اس نے جو ہے پینٹنگ پر بہت زیادہ فوکس کیا۔ اس کے دور میں پینٹنگ جو ہے یہ آرٹ بہت زیادہ فلورش ہوا، اور اس کے دور میں ہی زیادہ تر جو آرٹس وغیرہ ہیں وہ بنائی گئی۔ اور اسی طرح مرزا راجہ جے سنگھ اور منصبداری سسٹم، یہ تو مرزا راجہ جے سنگھ جو تھے یہ اکبر کے دربار کے تھے، ان کو بھی اس نے اپنے دربار میں رکھا، اور اسی طرح منصبداری سسٹم جو ہے وہ بھی کیا ہے اس نے قائم رکھا اور جاری رکھا۔ اس کے دور میں ایک عمارت بنی جس کو سبز برج کہا جاتا ہے، یہ دلی میں بنائی گئی، اور ایک طرح سے نور جہاں جو ہیں انہوں نے اس کو بنوایا تھا 1611 سے 1612 کے درمیان۔ لودھی گارڈن کے قریب یہ سبز برج ہے جس کو جہانگیر کے دور میں اس کی وائف نور جہاں نے بنوایا تھا۔ اسی طرح اعتماد الدولہ، اعتماد الدولہ یہ آگرہ میں ہے، یمنا جو ندی ہے اس کے کنارے پر بنایا گیا ہے، اور یہ جو ہے 1622 سے 1628 کے درمیان بنایا گیا، اور یہ بھی جو ہے نور جہاں جو ہے انہی کے ذریعے بنایا گیا تھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ اعتماد الدولہ جو ہے اسی میں پہلی مرتبہ جو فلورل ڈیزائن ہے جو ماربل وغیرہ میں بعد میں تاج محل میں بہت زیادہ اچھے پیمانے پر اور یونیک پیمانے پر یوز ہوئی، وہ اعتماد الدولہ میں پہلی مرتبہ کیا ہے بنائی گئی، اور پہلی مرتبہ اس کا یوز ہوا فلورل ڈیزائن، ٹھیک۔ اور جہانگیر کا جو مقبرہ ہے جو ٹومب ہے وہ لاہور میں ہے، 1637 میں جو ہے بنایا گیا، نور جہاں نے اس کو بنوایا۔ تو نور جہاں جو تھی یہ ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ اور خوبصورت خاتون تھی، جنہوں نے تعمیری کام بہت کیا ہے ہندوستان میں بھی اور لاہور وغیرہ میں بھی۔